السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ جب کسی انسان پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اس ظلم کے بارے میں کسی دوسرے انسان کو دکھ کے طور پہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کیا اور مجھے اس سے تکلیف ہوئی، کیا اسلام اس کو غیبت کہتا ہے یا اس پر کوئی گناہ نہیں ملتا؟ ہمارے معاشرے میں ایک عام سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ظلم کا ذکر کریں گے، اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے اور آپ اس کو کسی اور کو بتاتے ہیں تو آپ غیبت کر رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ہر طرح کا تذکرہ غیبت ہوتا ہے؟ کیا مظلوم کو بھی خاموش رہنا چاہیے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کریں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ بلند آواز سے کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو وہ ظلم کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ غیبت نہیں ہے بلکہ حق گوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے، یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، حتیٰ کہ ظالم کو اس سے روکنا دین کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی ظلم کے خلاف خاموشی ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا وہ ذکر کرو جو اسے برا لگے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو؟ فرمایا، اگر ہے تو غیبت ہے اور اگر نہیں ہے تو بہتان ہے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے کہ غیبت صرف اس وقت ہوتی ہے جب مقصد کسی کی عزت کو گھٹانا ہو۔ اگر ظلم کی شکایت ہو یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے ذکر کیا جائے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ ظلم کے خلاف خاموش رہنا دراصل ظلم کی مدد کرنا ہی ہے، اور مظلوم کی خاموشی بعض اوقات دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔